السلام علیکم۔ سال 2025 کے دسمبر کے آخری دن تھے جب ایران کے دارالحکومت تہران میں 28 دسمبر کو گرینڈ بازار میں، جو صدیوں سے ایران کی معیشت اور سیاست کی نبض سمجھا جاتا ہے، خاموشی اس بازار میں پھیل گئی اور ایک دم سے بازار مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تاجروں اور دکانداروں نے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ یہ ہڑتال نہیں تھی بلکہ ایران کی حکومت کو ایک وارننگ تھی۔ اس وقت ایران کی کرنسی ریال کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں انتہائی نیچے گر چکی تھی۔ خوراک اور ضروری اشیاء عام لوگوں کی پہنچ سے باہر تھی۔ تنخواہیں بھی وہی تھی لیکن مختلف خوراکی اشیاء اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں وقتاً فوقتاً بڑھتی رہی۔ یہ کوئی ایک لمحے کی بات نہیں تھی بلکہ وقت کے ساتھ لوگوں میں جو خوف، دہشت، دباؤ اور خاموشی رہی تھی وہ سب باہر آ گئی اور اس نے ایک انقلابی احتجاج کی شکل اختیار کر لی۔ تہران کی سڑکوں پر ایران کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہونے لگے۔ جب عوام کی یہ تحریک اور احتجاج اپنے عروج پر پہنچا اور ایران کی حکومت نے طاقت اور ہتھیار کے زور پر اسے ختم کر کے کچل دیا، تو اب اس کا دل خراش داستان دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ رہا ہے، خاص طور پر مغربی میڈیا کو جو خفیہ طور پر ویڈیوز، تصاویر اور معلومات منتقل ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ایران کی حکومت نے احتجاج ختم کرنے کے لیے طاقت اور ریاستی ہتھیار کا مضبوط استعمال کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ احتجاج ایران کے کچھ خاص شہروں اور علاقوں میں شروع ہوا جہاں 10، 20، 50 یا 100 لوگ مظاہرے کر رہے تھے، اور ایران کی حکومت نے بھی یہ سمجھا کہ یہ پہلے کی مظاہروں کی طرح ایک عارضی احتجاج ہے جو کچھ وقت تک جاری رہے گا اور پھر ختم ہو جائے گا۔ شروع میں حکومت کو ان مظاہروں سے زیادہ خوف یا دہشت محسوس نہیں ہوئی۔ مختلف ذرائع کے مطابق ابتدا میں یہ احتجاج صرف ایک پرامن احتجاج تھا جس کے مطالبات یہ تھے کہ ایران کی قومی کرنسی کی قدر میں کمی کا خاتمہ کر دیا جائے اور ریال کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں مستحکم کر دیا جائے۔ عام خوراکی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا، عوام کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانا، انسانی حقوق کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہی مطالبات ابتدائی طور پر ان مظاہرین کے احتجاج کا بنیادی ڈیمانڈز تھے۔ لیکن جب امریکہ اور اسرائیل کے جاسوس اس پرامن احتجاج میں شامل ہوئے اور جنوری کی شروعات ہی سے یہ مظاہرے ایران کے 100 بڑے شہروں تک پھیل گئی اور موساد اور CIA کے جاسوس اس میں شامل ہو کر ایران کے سرکاری اداروں پر حملے شروع کیے، مذہبی مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا گیا، حتیٰ کہ مساجد کو بھی نہیں بخشا، تو اس وقت ان مظاہروں میں بڑی خوفناک تبدیلی رونما ہوئی۔ مظاہرین بار بار یہ نعرے لگاتے رہے: ڈیتھ ٹو ڈکٹیٹر، فریڈم فار ایران۔ یہ نعرے صرف ایک شخص کے خلاف نہیں تھے بلکہ ایران کے موجودہ آمرانہ نظام اور ظلم کے خلاف عوامی احساسات کی عکاسی کر رہے تھے۔ جب مظاہرین نے اس طرح کے نعرے بلند کیے تو بین الاقوامی میڈیا، خاص کر امریکہ اور اسرائیل کے میڈیا نے اس کی کوریج شروع کر دی، جس کے بعد ایران کی حکومت نے بھی اپنی پالیسیوں میں سخت تبدیلیاں لے کر آئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، جو ایک عالمی ادارہ ہے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے، اپنی ایک رپورٹ میں کہتا ہے کہ ایران میں 25 دسمبر کو شروع ہونے والے مظاہروں کو ایرانی حکومت نے طاقت کے ذریعے کچل دیا۔ ایران میں بہت بڑا جان لیوا کریک ڈاؤن کیا گیا اور ایرانی حکومت نے 8 جنوری 2026 سے اپنے جرائم چھپانے کے لیے پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف غیر قانونی طاقت، فائر آرمز اور دیگر ممنوعہ ہتھیار کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں بے شمار افراد ہلاک اور شدید زخمی ہونے لگے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جمع کردہ تصدیق شدہ ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سڑکوں پر اور عمارتوں کے چھتوں پر بشمول مکانات اور پولیس اسٹیشنوں پر تعینات تھے۔ مظاہرین پر بار بار رائفلز اور شاٹ گنیں پیلزی گولوں کے ساتھ چلائی گئی۔ اکثر لوگوں کے سر اور جسم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے شواہد سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس جان لیوا کریک ڈاؤن میں شامل سیکیورٹی فورسز میں یہ ادارے اور گروہ شامل تھے۔ اسلامی انقلابی گارڈ IRGC ایران کی ایک طاقتور فوجی اور سیکیورٹی فورس جو حکومت کی حفاظت اور اندرونی کنٹرول کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس کے بیسج بٹالینز کا ایک ذیلی گروہ جو عام طور پر داخلی سطح پر مظاہروں یا احتجاج پر قابو پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایران کے پولیس کے مختلف پاراجا گروپس وغیرہ بھی ان مظاہرین کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ پلین کلوز ایجنٹس ایسے سیکیورٹی اہلکار ہیں جو لباس پہنتے ہیں تاکہ عام لوگوں میں گل مل جائے اور مظاہروں یا احتجاج پر خفیہ طور پر نگرانی یا کارروائی کر سکے۔ خاص طور پر 8 اور 9 جنوری کو جب ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تو جنوری 2026 میں ایمنسٹی کے تحقیقاتی جائزے کے مطابق ایران میں دہائیوں کے دوران حکومتی ظلم کا سب سے ہلاکت خیز دور تھا۔ 17 جنوری کو ایک عوامی خطاب میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 21 جنوری کو ایران کی سپریم کونسل برائے قومی سلامتی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس عوامی بغاوت کے دوران 3117 افراد مارے گئے۔ تاہم 16 جنوری 2026 کو ایران کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ مائی ساتو نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ کم از کم 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طبی ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ہلاکتوں کی اصل تعداد 20,000 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کی مسلسل بندش، بڑے پیمانے پر ہونے والی ہلاکتوں اور ایرانی حکام کے اس ثابت شدہ طرز عمل کے پیش نظر کے وہ بولنے والی متاثرہ خاندانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اصل تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ مسلسل انٹرنیٹ کی بندش نے ایران کے عوام کو بیرونی دنیا سے رابطے سے محروم کر رکھا ہے، جس کے باعث معلومات اکٹھی کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود ایمنسٹی انٹرنیشنل کو موصول ہونے والی اور تصدیق شدہ ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس بندش کے دوران غیر معمولی پیمانے پر غیر قانونی اور بڑے پیمانے میں مظاہرین کا قتل عام کیا۔ 8 اور 9 جنوری کو ہونے والی قتل عام کے بعد اسپتال زخمی مظاہرین سے بھر گئی، جبکہ غمزدہ خاندان اسپتالوں اور لاشوں سے بھرے مردہ خانوں کے باہر اپنے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں جمع تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ میں مزید لکھتے ہیں کہ ایرانی حکام نے 8 جنوری سے انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اس لیے بند کر رکھی ہے جس کا مقصد اپنے جرائم کو چھپانا تھا۔ انٹرنیٹ بند ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف قتل عام کیا۔ اس بندش کی وجہ سے متاثرین صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے تفصیلی انٹرویوز کرنا، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینا اور شواہد محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ 16 جنوری 2026 کو سرکاری اداروں سے وابستہ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایرانی حکام نے احتجاجات کے سلسلے میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تاہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو موصول ہونے والی آزاد رپورٹس اور دیگر معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 10,000 افراد، جن میں بچے بھی شامل ہیں، کو منمانی طور پر یعنی جبراً حراست میں لیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایرانی حکام نے ملک بھر میں وسیع پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں۔ لوگوں کو رات کے وقت گھروں پر
चापों के दौरान चेक पोस्टों पर, काम की जगहों से और हत्ता के अस्पतालों से भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में सिर्फ मुजाहिरीन ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के तलबा, इंसानी हुकूक के कारकुनान, वकला, सहाफ़ी और नस्ली व मजहबी अक़लियतों के अफराद भी शामिल हैं। हिरासत में लिए गए अफराद के अहल खाना, समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया है कि हुकाम बाकायदगी से बहुत से ज़ेरी हिरासत अफराद के हालात और मकाम के बारे में कोई मालूमात पर अहम करने से इनकार कर रहे हैं। इस तर्ज अमल के नतीजे में उन अफराद को ज़बरदस्ती लापता किया जा रहा है जिससे उन्हें तशद्दुद और दीगर बदसलूकी के शदीद खतरात लाहक हैं। मज़ीद तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स, वीडियोस और तज्ज़ियों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस के हवाले से कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।